نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری شریف سے حدیث نمبر 23 لے کر حاضر ہوا ہے، اور یہ حدیث مبارک خالصتاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے اور سب نے قمیضیں پہنی ہوئی تھی۔ کچھ کی قمیضیں سینوں تک تھیں، کچھ کی اس سے کم تھی اور کچھ کی اس سے زیادہ تھی، اور فرمایا میرے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کیفیت میں پیش کیے گئے کہ آپ نے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی جو زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ عرض کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا، فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے دائرہ بنا کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے خواب سناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا خواب سناتے، تو ایک دن آپ نے یہ اپنا خواب سنایا، تو جب پوچھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے دین۔ عمر کا دین اتنا وسیع ہے۔ ایک حدیث میں اسی طرح بیان ہوا کہ اس سے مراد علم ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب علم میں، دین میں بڑی مشقت جدوجہد کرنے والے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ اس سے مراد دین ہے۔ یہ فضیلت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال اس سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا قمیض کا لمبا ہونا حضرت عمر بن خطاب کا حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ فضیلت والا ہونا؟ اس میں آپ کو علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تمام صحابہ میں حضرت عمر کی قمیض لمبی تھی، اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عمر کی قمیض حضرت ابو بکر صدیق سے بھی لمبی تھی، سو ان کا دین حضرت ابو بکر صدیق کے دین سے زیادہ ہوا، اس سے حضرت عمر کی حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت لازم ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی کوئی سورج ایسا طلوع ہی نہیں ہوا کہ کوئی شخص ان سے بڑھ کر فضیلت والا ہو جائے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے جواب میں یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو سامنے رکھ لو اور اس کو سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا قمیض لمبی ہے تو اس کا دین زیادہ ہے، تو اگر کسی کی قمیض چھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹی قمیض والے سے لمبی قمیض والا فضیلت والا۔ تو کہتے ہیں اس کے سامنے یہ حدیث رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا اور امام حسن نے 25 حج کیے، تو جس نے جتنی زیادہ نیکی کی وہ اتنی زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام حسن رسول اللہ سے بڑھ گئے؟ کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو فضیلت علم میں، دین میں، یہ خلافت کے اعتبار سے ہے، عظمت و شان کے اعتبار سے ہے، لیکن جب جمیع امت کا ذکر ہوگا تو دلیل قطعی کے ساتھ پوری امت میں افضلیت والی جو شخصیت ہے ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیثیں بیان کر کے لوگ اپنے مفادات کے لیے کسی کو اوپر کر دیتے ہیں، کسی کو نیچے کر دیتے ہیں، جبکہ 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، آپ کی ساری ازواج عظمت و شان والی ہیں، لیکن جب امت میں اجتماعی طور پر ترتیب بیان کی جائے گی، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ ہوں گے، دوسرے نمبر پہ عمر بن خطاب ہوں گے، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی ہوں گے، چوتھے نمبر پہ حضرت مولا کائنات ہوں گے، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ آئیں گے، پھر اس کے بعد بدر والے آئیں گے، پھر اس کے بعد احد والے آئیں گے۔ اس طرح ترتیب ہوگی، اور ان سارے صحابہ میں سب صحابہ کے سروں کے تاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور ان کی آل اولاد ہے، اور ان کی عظمت، ان کی شان سب سے پہلے صحابہ نے کر کے دکھائی اور لوگوں کو بتایا جو رسول اللہ کا خاندان ہے وہ ہمارے سروں پہ رکھنے کے قابل ہے، ان کی عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت ہمارے سروں پہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، یہ بات، یہ عمل سب سے زیادہ قوت اور دلیل والا ہے کہ آپ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب میٹنگ کر رہے تھے تو باہر حضرت حسن آئے اور عبداللہ ابن عمر بھی باہر کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کھڑا ہے، ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی، تو پھر مجھے کیسے ملے گی؟ واپس چلے گئے۔ پھر آپ کو جب اطلاع ملی کہ حضرت حسن آئے تھے اور وہ ملے بغیر چلے گئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت امام حسن کے گھر گئے اور ان سے جا کے پوچھا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئے تھے تو پھر ملاقات کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے جناب آپ اپنے بیٹے کو باہر کھڑا کیا ہوا آپ نے، تو مجھے کیسے موقع ملتا ہے؟ تو کہا کیا آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں؟ پھر آپ نے فرق سمجھایا، فرمایا آپ کا اور میرے بیٹے کا کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے کہ آپ کے والد اس کے والد کی طرح نہیں، آپ کی والدہ اس کی والدہ کی طرح نہیں، اور آپ کے پاس جو نانا ہے اس کے پاس وہ نانا نہیں ہے۔ سب سے عظمت والی بات آپ نے اس کے اندر یہ کہی، فرمایا آپ جب کبھی دوبارہ آئیں نا تو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، آپ سیدھا میرے پاس اندر آ سکتے ہیں،
اور پھر اس سے بڑی عظمت کی بات کیا فرمائی؟ فرمایا بیٹے حسن، یہ جو ہمارے سروں پر بال ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں ہمیں دیے۔ اس سے بڑی اور محبت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے آل رسول کی محبت، عزت، وقار کو اپنے سروں کے بالوں اور سروں کی عزتوں کے مطابق قرار دے کر کہا کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ آپ کی وجہ سے دی۔ لہٰذا صحابہ کرام کے درمیان میں تقابل کروانا اور کسی کو نیچے کر کے دوسرے کو اوپر کر دینا اور رافضی، خارجی اور نسبی بن کے زندگی گزارنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا ایک ہی نظریہ ہے جس کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا۔ فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ انہی لوگوں کا بیڑا پار ہونا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت و تعظیم بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، نفرتوں کو دلوں سے نکال دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کریں کہ حضور پاک کی نسبت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کریں کیونکہ ان کے وجود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے۔ ان دونوں سے محبت، ان دونوں کی عزت احترام کریں گے تو آخرت میں دروازے جنت کے کھلے نظر آئیں گے، اور اگر ایک طرف ہو جائیں گے، دوسرے کا انکار کر دیں گے تو آخرت میں خیر نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔